علماء کرام نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر اسی طریقے سے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے تاکہ مومنین کو تسلی ہو جائے اور وہ سہولت کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دے۔ جو کام سب کرتے ہیں چاہے وہ مشکل سے مشکل کام ہی کیوں نہ ہو، آدمی اس کام کو کر گزرتا ہے۔ آسان سے آسان کام ہو لیکن صرف آپ نہیں کرنا ہے، ایک بندے ہی نے کرنا ہے تو وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو کام سب کرتے ہیں اس کام کا کرنا آسان، جو کام ایک بندہ کرتا ہے وہ کام اکیلے کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم کا جملہ ارشاد فرما کر اللہ نے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، ہمت دلائی ہے، انہیں سہولت کا پیغام پہنچایا ہے کہ تمہیں کھانے سے روک کر، پینے سے روک کر، حلال بیوی سے روک کر ظلم نہیں ہوا، بلکہ یہ کام ہم نے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا، انہوں نے کیا ہے تو یہ کام تمہارے لیے کرنا آسان ہے، اس لیے تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور ایک اور جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ اللہ جل شانہ نے کما کتب علی الذین من قبلکم کا جملہ، یعنی تم پر روزے اسی طریقے سے فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض ہیں۔ تو پہلے لوگوں کا تذکرہ فرمانے سے اللہ کا مقصد یہ تھا تاکہ امتی محمدیہ کو غیرت آ جائے، اے میرے نبی کی امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے افضل ترین امت ہو۔ جب پہلوں نے روزے رکھے ہیں اور آپ سے زیادہ تعداد میں روزے رکھے ہیں، لمبے دورانیے کے روزے رکھے ہیں، مشکل روزے رکھے ہیں، وہ آپ سے مفضول قوم تھی، آپ افضل قوم ہو، آپ بہترین قوم ہو، آپ افضل الانبیاء، خیر الانبیاء، خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ کی امت ہو، اس لیے غیرت کرو۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے روزے رکھو اسی طریقے سے رکھو جیسے پہلی قوموں نے روزے رکھے ہیں۔